السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ سے درود شریف کا وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو ہمارے پاس ایک میسج آیا ہے، وہ بہن لکھتی ہے کہ میری ایک دوست تھی عائشہ بہت سیدھی سادی اور معصوم لڑکی تھی۔ اس کی زندگی سمپل تھی لیکن دل کے اندر ایک بڑی تمنا چھپی تھی۔ اپنی شادی ایک نیک اور اچھے انسان سے ہو جائے، لیکن وقت گزر رہا تھا، رشتے آ کر لوٹ جاتے تھے، کبھی بات بنتی اور پھر رک جاتی تھی۔ عائشہ کے گھر والے بھی پریشان تھے اور خود عائشہ کے دل میں بھی ایک چھپی سی اداسی رہتی تھی۔ ایک دن عائشہ نے اپنی ایک پڑھی لکھی رشتہ دار سے اپنی پریشانی شیئر کی تو اس نے کہا، بیٹا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو اور اللہ تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کرے تو تم درود شریف کا وظیفہ شروع کر دو۔ درود ایک ایسا نور ہے جو انسان کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی دعائیں عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات سن کر عائشہ کے دل میں امید جگی۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ روزانہ نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرے گی۔ پہلے دن جب اس نے شروع کیا تو اس کا دل ہلکا لگنے لگا، جیسے غم کم ہو رہے ہو۔ دن بدن اس نے اس کو اپنی عادت بنا لی۔ درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ عائشہ ہر رات اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے ایک نیک اور دیندار لائف پارٹنر عطا فرما جو میری زندگی کا سہارا بنے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ جاتے تھے لیکن اس کا یقین کبھی کم نہ ہوتا۔ مہینے گزرتے گئے اور عائشہ کے گھر والے پھر سے رشتوں کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک ایک دن ایک ایسا رشتہ آیا جو بہت ہی اچھا تھا۔ لڑکا نمازی تھا، دیندار تھا اور اچھے اخلاق والا تھا۔ جب دونوں فیملیز ملے تو سب کو سکون ملا، جیسے یہ رشتہ اللہ نے لکھا ہو۔ کچھ ہی مہینوں میں ان کی شادی فکس ہو گئی۔ شادی کے دن عائشہ کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ اس نے سوچا، یہ سب اللہ کی رحمت اور درود کی برکت ہے۔ اگر میں درود کا وظیفہ نہ کرتی تو شاید ابھی بھی انتظار کر رہی ہوتی۔ یہ وظیفہ نے میری زندگی بدل دی۔ شادی کے بعد بھی عائشہ روزانہ درود پڑھتی رہی، کیونکہ اس سے یقین ہو گیا تھا کہ درود صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ زندگی کو روشن کرنے والی روحانی چابی ہے۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان یقین کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے اور زندگی میں آسانیاں عطا کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔